صاحب جو ہے نماز کے بعد ایک دعا امام المہدی کی تلاوت کرتے ہیں. آپ ان دعا کے لفظوں پہ غور کریں. امام زمانہ کی دعا ہے. 14 چیزیں امام زمانہ نے اللہ سے مانگی اس دعا میں. اسے کہتے ہیں دعائے المہدی. یہ دعا شروع ہوتی ہے اللہم ارزقنا توفیق الطاعت و بعد المعصیہ. امام کی دعا شروع ہوتی ہے خدا سے. امام سب سے پہلے کیا مانگ رہے ہیں؟ توفیق مانگ رہے ہیں. توفیق کے ذریعے سب کچھ حاصل ہے. توفیق نہیں ہے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اور یاد رکھیے گا کہ جب انسان بدبخت ہوتا ہے خدا اس سے رزق نہیں چھینتا, خدا اس سے توفیق چھینتا ہے. توفیق چھن گئی تو پھر ساری چیزیں چھن گئی اور آہستہ آہستہ سب ختم ہو جاتی. کسی کے منہ سے خدا نوالا نہیں چھینتا, خدا اس سے توفیق چھینتا ہے. توفیق ختم تو عبادتوں کا سلسلہ کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہوتا جاتا ہے. اور ایک منزل ایسی آتی ہے کہ انسان گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. ابھی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. توفیق اتنی خوبصورت چیز ہے زندگی میں. اگر توفیق حاصل ہو, ایک شخص پیغمبر اسلام کا زمانہ ہے, خاتم المرسلین کا زمانہ, مسجد میں پیغمبر نے اعلان کیا کہ 40 گھروں تک سب کے سب مسجد کے ہمسائے کہلاتے, کیونکہ وہ چھتیں ملی ہوتی تھی مسجد کے قریب قریب گھر بنائے ہوتے تھے. ایک کی چھت دوسری چھت سے ملی ہوئی ہے, تیسری چھت ملی ہوئی, تو 40 گھر گنتے گئے پیغمبر کا. یہاں تک یہ سب جار المسجد ہے, مسجد کے ہمسایہ ہیں. ان سب کو چاہے کہ لا صلاۃ فی الجار الا فی المسجد. جو ہمسائے مسجد کے ہمسائے, لا صلاۃ جار المسجد الا فی المسجد. مسجد کے ہمسایوں کی نماز ہو ہی نہیں سکتی سوائے مسجد کے. گھروں میں نماز ہو ہی نہیں سکتی, حکم دیا پیغمبر نے. تو ایک ضعیف شخص کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھ سے تو راستہ دکھتا نہیں ہے. مغرب میں آ سکتا ہوں کسی طرح سے, ظہر میں آ سکتا ہوں, عصر میں آ سکتا ہوں, عشاء میں آ سکتا ہوں, فجر میں مشکل ہے. وہ اس لیے کہ بہت اندھیرا ہوتا ہے اور مجھ سے نکلا نہیں جاتا گھر میں. تو کیا ہوا حکم پیغمبر؟ گھر کے دروازے سے لے کر مسجد کے دروازے تک ایک رسی باندھو, رسی کے سہارے چل. یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہارا مسئلہ ایکسیپشنل ہے تم مت آؤ, نہیں, رسی باندھو. یہ رسی تمہیں توفیق دلائے گی, اور رسی پکڑ کے آؤ. یہ اعلان ہوا, پیغمبر کا حکم اعلان ہوا. ایک یہی صاحب مسجد سے گھر کی طرف جا رہے تھے, جیسے باہر نکلے تو پیر پھسل گیا اور بارش ہو رہی تھی, نیچے گرا, سارے کپڑوں میں کیچڑ لگا, پلٹ کے چلا گیا. دوبارہ نہا کے کپڑے بدل کے وضو کر کے پھر نکلا, پھر گر گیا, پھر واپس گھر چلا گیا, دوبارہ کپڑے پہن کر پھر نکلا. اور تیسری مرتبہ پھسلنے والا تھا, ایک شخص سامنے سے آیا, اس کے ہاتھ میں دیا روشنی, اس کا بازو پکڑ کے مسجد کی طرف لے کے آیا. تو بہت ساری دعائیں دی, خدا آپ کو سلامت رکھے کہ میں گرنے والا تھا اور آپ نے بچایا. ہاتھ میں روشنی ہے, روشنی لے کر کے مسجد کی طرف لے کے جا رہا ہے. مسجد کے دروازے کے پاس پہنچ کر کہا کہ بس آپ جائیں نماز پڑھیں. آپ بھی تو آئے. کہا میں نہیں آ سکتا. کہا کیوں؟ کیونکہ میں شیطان ہوں. جو ہاتھ میں چراغ لے کر, روشنی لے کر ان کو مسجد کی طرف لے کے آ رہا ہے وہ خود شیطان تھا. کہ میں شیطان ہوں. کہا تم نے میری مدد کیوں کی؟ کہا اگر میں تیری مدد نہ کرتا تو پھر میری دکان بند ہو جاتی. کہا کیسے؟ کہا میں نے تمہیں ایک بار گرایا, تم نے حوصلہ نہیں ہارا, اور تم چلا گیا, گھر جا کر کے کپڑے چینج کر کے باہر نکلا, اور دوبارہ گرایا میں نے, پھر بھی ہمت نہیں ہاری, تو پھر گھر چلا گیا, کپڑے بدل کے باہر نکلا. اب تیسری بار پھسل جاتا. دیکھے پہلی مرتبہ تو گرا, اس کے بعد اٹھ کے اپنے گھر گیا, کپڑے بدلا, خدا نے تیرے سارے گناہ معاف کیے, کیونکہ تمہارا ارادہ نہیں ٹوٹا. تمہارا ارادہ نہیں ٹوٹا, تو باہر نکلا, خدا نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. اور دوسری مرتبہ تو پھسل کے گرا, پھر بھی ارادہ نہیں ٹوٹا, گھر واپس چلا گیا, کپڑے بدل کے جیسے نکلا, خدا نے تمہارے سارے آبا و اجداد سب کے گناہ معاف کر دیے. اب تیسری مرتبہ اگر میں تجھے گراتا تو خدا اس پورے محلے کے گناہوں کو معاف کرتا, تو پھر میرے اصحاب کہاں چلے جاتے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. وما توفیقی الا باللہ. اللہ کی طرف سے اگر توفیق زندگی میں شامل رہے تو یقین جانیے ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. فجر میں اٹھنا ایک توفیق ہے, قرآن کی تلاوت خود ایک توفیق ہے, مسجد میں آنا توفیق ہے, جماعت ایک توفیق ہے, جمعہ کی نماز خود ایک توفیق ہے, کسی مومن کی مدد کرنا ایک توفیق ہے, اچھا جملہ منہ سے نکلنا بھی توفیق ہے. یہ ساری چیزیں توفیقات الہی ہیں. اللہ کی طرف سے توفیق انسان کی زندگی میں شامل ہو جائے, وہ انسان کبھی
اپنے ایمان سے دور نہیں ہوتا، وہ ایمان ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ مولا امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ، اسی اب امام جواد کی اس حدیث میں لفظ توفیق ہے، اس توفیق کی وضاحت میں مولا امام صادق فرماتے ہیں، مومنوں یاد رکھو 7 چیزیں ہیں جس سے توفیق چھن جاتی ہے۔ یہ بہت ضروری نصیحت ہے۔ 7 چیزیں ہیں جس سے توفیق چھن جاتی ہے، ہوشیار خبردار، ان 7 چیزوں کو انجام نہ دینا۔ یہ اب رسول اللہ وہ کیا ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی مومن تم سے مدد مانگے اور تم مدد کرنے کی صلاحیت بھی رکھے اور مدد نہ کرے، توفیق چھن جائے گی، اللہ آپ سے توفیق چھینے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ راتوں رات جو ہے وہ تم جو ہے کروڑ پتی سے جو ہے وہ زیرو ہو گئے، ایسا نہیں، اللہ ایسا نہیں کرتا۔ اللہ سب سے پہلے آپ سے جو دولت اٹھاتا ہے وہ توفیق اٹھاتا ہے، پھر سب ختم ہو جاتا ہے، شکر ختم ہو جاتا ہے، قدر ختم ہو جاتا ہے، ساری چیزیں ختم ہو جاتی۔ دوسری چیز، کوشش کرنا جب تم چھوڑ دو گے خدا تم سے توفیق اٹھا لے گا۔ کسی بھی کام میں کوشش اور محنت اور تلاش کرنا تم چھوڑ دو گے، لیزینس آئے گی تمہارے اندر، سستی آئے گی، خدا تم سے توفیق اٹھائے۔ کیونکہ سٹرگل کرنا، توفیق کے حصول کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، سٹرگل کرنا پڑتا ہے، توجہ کرنی پڑتی ہے، حاصل وما لیس للانسان الا ما سعى، جب تک کوشش نہیں کرے گا انسان کو کچھ نہیں ملے۔ 2 چیزیں۔ تیسری چیز جہاں توفیق سلب ہوتی ہے، برے کاموں کو اچھا شمار کرنے لگے خدا توفیق اٹھا لیتا ہے۔ جتنی بھی برائیاں ہیں دنیا میں، بری چیزوں کو اچھا سمجھے کہ چلے چلے فلاں جگہ اس کا مذاق اڑانا ہے، خوشی خوشی اس کی طرف، یعنی اس کام کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ چلے فلاں جگہ جو ہے وہ یہ کام چل رہا ہے، یہ مجلس ہو رہی ہے جو خراب چیزوں کے لیے، یہ محفل ہو رہی ہے، وہ پروگرام ہو رہا ہے، یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ برائی کو برائی نہ سمجھنے سے خدا توفیق اٹھا لیتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر والدین کی طرف سے بچہ بچی عاق ہو جائے، یا والدین میں سے کسی ایک کی ناراضگی اگر بچے کے ساتھ ہو، تو خدا اس سے توفیق اٹھا لیتا ہے۔ ہر نقطہ قابل وضاحت ہے، اس وقت نہیں ہے جس کی وجہ سے میں صرف فہرست بیان کر رہا ہوں۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ انسان خود کو گناہوں میں آلودہ کرے۔ دیکھیں پہلے والے اور اس میں فرق ہے، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا اور ہے، خود کو گناہوں میں آلودہ کرنا اور۔ میں گناہ کو گناہ سمجھتا ہوں پھر بھی گناہ کرتا ہوں، یہ بھی شامل ہے گناہ کرنا۔ 6ٹھی چیز یہ ہے کہ دشمنوں کی مدد کرنا، دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن ائمہ کی مدد کرنا، اس سے خدا آپ سے توفیق چھین لیتا ہے۔ اور 7ویں چیز یہ ہے کہ گندی محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا، اس سے بھی خداوند عالم توفیق چھین لیتا ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں یہ 7 موارد ایسے ہیں جہاں خدا آپ سے توفیق چھین لیتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا یا اپنا رسول اللہ رزق کی بے ادبی کرے تو کیا خدا توفیق نہیں چھینتا ہے؟ آپ نے تو گنا نہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں نا، سوال کرتے ہیں، رزق کی توہین، خدا رزق کی توہین کرے گا تو خدا توفیق نہیں چھینتا، رزق چھینتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تم شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھا دوں گا، تم کفر کرے گا تو نعمتیں چھین لوں گا۔ تو نعمتوں کا کفر، خدا نعمت کو چھین لیتا ہے، توفیق نہیں چھینتا۔ توفیق چھیننے کے 7 موارد ائمہ طاہرین نے بیان کیے، کتاب الخصال سے دونوں روایتیں آپ کی خدمت میں بیان کی۔ اب امام جواد کی خوبصورت نصیحت ہم سب کے لیے قیامت تک، اگر امام عالی مقام کی عظمت کو ہم سمجھتے ہیں تو اس روایت پر ہم عہد کریں آج امام کی ذات سے، امام جواد کی ذات سے، جواد الائمہ کی ذات سے، کہ مولا ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے معصیت کار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، دنیا کے رنگ میں، دنیا کی رونق میں، دنیا کی رنگینی میں ہم ڈوب چکے ہیں، کھو چکے ہیں۔ ہم نہ ضمیر کی سنتے ہیں، نہ نفس لوامہ کی سنتے ہیں۔ دنیا نے ہمیں بہت خراب کر دیا ہے، مگر ہم کوشش کریں گے اور آپ کی ذات سے وعدہ کریں گے کہ آپ کی اس حدیث پر ہم عمل کریں گے۔ دیکھیں زندگی میں کتنی تبدیلیاں آتی ہیں۔